السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور زندگی کی بہاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ کتاب نگری نے ہمیشہ نت نئے افسانے، ناولٹ اور خوبصورت کہانیاں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اس بار آپ کی خدمت میں حاضر ہے پری شاہ کے قلم سے لکھا گیا خوبصورت قسط وار ناول میں بھی محافظ ہوں کی پہلی قسط۔ لیکن قسط سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کریں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو کریں لائک اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی پہلی قسط۔ لاہور کے ایک کاروباری علاقے کی اس بڑی سی بلڈنگ جس پہ میر ایکسپورٹس لکھا ہوا تھا کہ ویٹنگ ایریا کا ماحول خاصا تناؤ بھرا تھا۔ وہ بھی بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے، سر جھکائے کرسی پہ بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ بہت سی لڑکیاں آج یہاں اسفند میر کی پرسنل سیکریٹری کی پوسٹ کے لیے انٹرویو دینے آئی تھیں اور ان میں وہ بھی شامل تھی۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی وہ بہت الجھی ہوئی اور پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا لڑکیاں اندر جاتیں اور کچھ دیر بعد ہی منہ لٹکائے باہر آ رہی تھیں۔ ان کو دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ ان کا انٹرویو اچھا نہیں ہوا۔ ان کو دیکھ کر وہ سوچ رہی تھی کہ اتنی ماڈرن اور پڑھی لکھی لڑکیوں کا انٹرویو اچھا نہیں ہوا تو اس کا خاک اچھا ہوگا۔ 2 گھنٹے بعد تقریباً ساری لڑکیاں جا چکی تھیں، اس کے ساتھ بس 3 ہی لڑکیاں رہ گئی تھیں۔ اتنی اچھی لڑکیوں کو جاب نہیں ملی، مجھے خاک ملے گی؟ لگتا ہے باس بہت سخت ہے، سب کو نکال دیا ہے۔ اللہ جی بچا لینا پلیز۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اسی وقت اس کا نام پکارا گیا اور وہ زیر لب کچھ پڑھتی اٹھ کر روم کی طرف چلی گئی جہاں انٹرویو ہو رہا تھا۔ اجازت لے کر وہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی ایک خوبرو سا شخص چہرے پہ نرم سا تاثر لیے بیٹھا تھا۔ اس نے سلام کیا تو سامنے موجود شخص نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کرسی کے کنارے پر بیٹھی اور اپنی سی وی سامنے پاور چیئر پہ موجود شخص کو دی جسے اس نے خوش دلی سے تھام لیا۔ مس ماہم، آپ یہ جاب کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ ایک سرسری سی نظر سی وی پر ڈال کر اس نے اپنی چمکتی نیلی آنکھوں سے اس کو دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ایک نظر دیکھ کر ہی وہ جان گیا تھا کہ وہ لڑکی کتنی خوفزدہ تھی۔ اس سے پہلے جتنی بھی لڑکیاں آئی تھیں وہ سب پر اعتماد تھیں اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہر سوال کا جواب دے رہی تھیں۔ میرے والد بیمار ہیں اس لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ سہمی نظروں سے اس کو دیکھتے ماہم نے اتنی آہستہ جواب دیا کہ وہ بمشکل سن سکا۔ اوہ، تعلیم کیا ہے آپ کی؟ وہ شاید اس کو ریلیکس کرنے کے لیے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی BS کیا ہے۔ اس کی نرمی سے ماہم کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ آپ کا تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا ہے پر آپ کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ جاب آپ کو نہیں مل سکتی۔ اسفند میر سنجیدگی مگر نرمی سے کہہ رہا تھا۔ ماہم کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس کو شدید ضرورت تھی اس جاب کی۔ آنکھوں کی نمی اندر اتارتے اس نے سر جھکا لیا۔ لیکن میں آپ کو یہ جاب دے رہا ہوں۔ مجھے بہت اچھا لگے گا اگر میری وجہ سے آپ کے والد ٹھیک ہو جائیں۔ اس کے الفاظ پہ ماہم نے سر اٹھا کر بے یقینی سے اس کو دیکھا۔ اسفند میر ابھی بھی سنجیدہ تھا لیکن ماہم کو ایسا لگا جیسے اس کی نیلی آنکھیں مسکرا رہی ہوں۔ میں نے کہہ دیا ہے آپ باہر جا کر مینیجر سے اپنا جوائننگ لیٹر لے لیجیے گا، پر کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے؟ فون پہ کسی کو ہدایت دیتے وہ کرسی سے ٹیک لگا کر نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ماہم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ صبح 9 بجے آفس میں میری کافی کے ساتھ موجود ہوں گی۔ میرے آتے ہی آپ مجھے ساری میٹنگز کا شیڈیول بتائیں گی۔ میری ہر میٹنگ میں آپ میرے ساتھ موجود ہوں گی۔ میں 3 دن آفس میں اور 3 دن گھر سے کام کرتا ہوں تو آپ کو 3 دن میرے گھر آنا ہوگا۔ میں جو بھی کام آپ کو دوں گا آپ کو بغیر سوال جواب وہ پورا کرنا ہے۔ تاخیر یا غلطی ہو جائے تو خیر ہے، پر ایک بات کا خاص دھیان رکھیے گا کہ مجھے جھوٹ اور دھوکے سے نفرت ہے۔ آپ جا سکتے ہیں۔ اگر کچھ پوچھنا ہو تو مینیجر سے پوچھ لیجیے گا، وہ آپ کو بتا دے گا۔ نرمی اور سنجیدگی سے اپنی بات پوری کرتے وہ رخ موڑ گیا۔ ماہم حیران پریشان سے اپنی فائل اٹھا کر باہر چلی گئی۔ بڑا ہی عجیب انسان تھا۔ اس کو تو لگا تھا کہ اتنی بڑی کمپنی کا مالک کوئی مغرور انسان ہوگا جو اس سے مشکل سوال پوچھے گا اور پھر اس کو جاب نہیں ملے گی۔
لیکن یہ تو بہت اچھا لگ رہا تھا، اتنی نرمی سے بات کر رہا تھا، اس کے چہرے پہ ہما وقت ایک نرم سا تاثر تھا اور آنکھیں ایسے جیسے مسکرا رہی ہوں۔ ماہم کو وہ بڑا پراسرار سا لگا۔ اتنی آسانی سے جاب ملنے پہ وہ حیران ہوئی تھی۔ اتنی خوبصورت اور پر اعتماد لڑکیوں کو چھوڑ کر اس کو نوکری کیوں دی اس نے؟ انہی سوچوں میں گھری مینیجر سے لیٹر لے کر کل آنے کا وقت پوچھتی وہ گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ ابھی گھر جا کر بابا کو بھی بتانا تھا کہ اس کو نوکری مل گئی ہے۔ بھابھی امی کہاں ہیں؟ لاؤنج میں آتا وہ بڑی عجلت میں پوچھ رہا تھا۔ کیا ہوا طاہا، سب خیریت ہے؟ صبا نے اپنے 4 ماہ کے بیٹے کو جھلاتے ہوئے پوچھا۔ جی خیریت ہی ہے، آپ بتائیں امی کہاں ہیں؟ طاہا نے شیری کا گال چھوتے پھر پوچھا۔ خالہ اوپر ہیں، کسی سے بات کر رہی ہیں، صبا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا آپ شیری کو سلانا مت، میں ابھی آیا، امی سے بات کر کے پھر شیری چاچو کے ساتھ باہر جائے گا۔ جھکتے ہوئے اس نے شیری کا گال چوما تو شیری نے اس کی مونچھوں اور داڑھی کی چبھن پہ منہ بنایا۔ اس کا منہ بنا دیکھ کر وہ ہنستا ہوا اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ امی آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، ان کو کال پہ مصروف دیکھ کر وہ آہستہ سے کہتا ان کے قریب بیٹھ گیا۔ ہاں کہو، کیا بات کرنی ہے؟ 10 منٹ بعد انہوں نے کال بند کرتے اس سے پوچھا۔ امی آپ چچی سے بات کریں، نظریں جھکائے اس نے آرام سے کہا۔ تو مطلب تم فیصلہ کر چکے ہو؟ وہ اس کی باتیں سمجھ رہی تھی۔ ہاں پر آپ کی اور ابو کی رضامندی بھی بہت ضروری ہے، طاہا نے ان کی مرضی کا جواب دیا تھا۔ اور اگر ہم انکار کر دیں؟ انہوں نے جانچنا چاہا۔ جو آپ کی مرضی، طاہا نے ان کا مان رکھا۔ ہم تو سمیہ کا سوچ رہے تھے تمہارے لیے، انہوں نے نیا موضوع نکالا۔ امی اگر خاندان میں کرنا ہے تو عفاف سے، ورنہ آپ لوگ کہیں باہر کرتے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو آبدہ کچھ سوچنے لگی۔ طاہا پریشان سا ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں، پھر کسی دن چکر لگا شہر کا تو رضیہ سے بات کروں گی، ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے، وہ لوگ اتنی جلدی اس کی شادی نہیں کریں گے۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے رضامندی دی تو طاہا کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ رقصاں ہوئی۔ میں کون سا کہہ رہا ہوں آج ہی شادی کر دیں، آپ بات تو کریں تاکہ وہ کہیں اور رشتہ نہ کر دیں۔ لب دبائے اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ ابھی چلی جاؤں؟ انہوں نے مسکراتے مگر طنزیہ لہجے میں پوچھا تو طاہا نے خجالت سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کس بارے میں؟ آبدہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ تو ان کو اندازہ تھا پر پھر بھی وہ اس کے منہ سے سننا چاہتے تھے۔ عفاف کے رشتے کے بارے میں، اس نے سادگی سے کہا۔ اور یہ کس کس کی خواہش ہے؟ انہوں نے آنکھیں سکیڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ صرف میری ہی ہے، اور کس کی ہونی ہے؟ وہ اب ذرا پرسکون ہوا تھا۔ اور عفاف؟ وہ سمجھ گیا تھا وہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ اس کو تو کچھ نہیں پتہ اس بارے میں، پہلے میں نے سوچا اس سے بات کر لوں، پر پھر اس کے انکار کا سوچ کر آپ سے بات کرنے کا سوچا۔ پلیز چچی اور چاچو سے بات کریں، اس نے سیدھی بات بتا دی۔ ایک بار پھر سوچ لو، ساری زندگی کا معاملہ ہے، تم اچھے سے جانتے ہو اس لڑکی کا مزاج، انہوں نے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ میں نے سوچا ہے امی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بہت صاف کو ہے پر بدتمیز نہیں ہے، آپ بھی جانتی ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اچھا معذرت جب آپ کا دل کرے، پر پلیز ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، اس کو پتہ نہیں کس بات کی جلدی تھی۔ زیادہ ماں کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ ہے مجھے کب کیا کرنا ہے، بڑا آیا دیر نہ ہو جائے، چلو بھاگ جاؤ اب ادھر سے۔ اس کو آنکھیں دکھاتے انہوں نے 1 منٹ میں چلتا کیا۔ طاہا منہ بناتا اٹھ گیا تو آبدہ پھر سے کسی کا نمبر ملاتی فون کان سے لگا گئی۔ جی یار بات سنیں۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ باہر نکلی تھی کہ سیار کی آواز پہ اس کے قدم تھمے، لیکن وہ مڑی نہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسد اور حمزہ کی پراکسی لگا دیں، پر آپ نے بغیر مارک کے شیٹ آفس میں کیوں دی؟ اور دی تو یہ کیوں کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ سے پراکسی لگانے کو؟ سیار نے اس کے سامنے آتے پوچھا۔ وہ 2 قدم اس سے دور ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ کلاس کی اٹینڈنس لگانا میرا کام نہیں ہے، اور دوسری بات انہوں نے کلاس بنک کی تھی، تو میں چیٹنگ کر کے صرف آپ کے کہنے پہ ان کی پراکسی نہیں لگا سکتی۔ آپ ابھی نئے ہیں اس لیے آپ کو میرے رولز کا پتہ نہیں ہے، سو بہتر ہے آپ دوبارہ یہ کام مجھے نہ دیں۔ ایک اور بات، میں جھوٹ نہیں بولتی، سر نے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ اور آخری بات، آئندہ مجھ سے بات کرنی ہو تو 4 قدم کا فاصلہ رکھے گا۔
بغیر اس کی طرف دیکھے دو ٹوک انداز میں کہتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے سے CR مٹھیاں بینچ کر رہ گیا۔ وہ بہاولپور سے مائیگریشن کروا کر یہاں آیا تھا۔ 7ویں سیمسٹر میں انہوں نے CR تبدیل کیا تو سمت کو بنا دیا۔ GR شروع سے وہی تھی۔ سمت چند دنوں پہلے ہی CR بنا تھا، اس لیے اس کو GR کے بارے میں زیادہ نہیں پتہ تھا، ورنہ اس طرح کا کام اس کو دینے سے پہلے ایک دفعہ تو ضرور سوچتا۔ سلگتی نظروں سے اس کو دیکھتے وہ پیر پٹک کر چلا گیا۔ ابھی اس نے GR کی مہربانی سے آفس میں حاضری بھی دینی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلی تو ہبا نے اس کے قدم سے قدم ملاتے پوچھا۔ وہ ان دونوں کو بات کرتا دیکھ چکی تھی۔ پراکسی کا کہہ رہا تھا کہ کیوں نہیں لگائی اور سر کو کیوں بتایا؟ نظریں اپنے فون پہ جمائے اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا مطلب تم نے سر کو بتا دیا؟ دعا نے صدمے سے پوچھا۔ انہوں نے پوچھا تھا تو میں نے بتا دیا۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ تمہیں پتہ ہے سر اس معاملے میں کتنے سخت ہیں؟ اگر انہوں نے CR بدل دیا یا سمت کو کچھ کہا تو سمت تمہارے ساتھ کچھ کر نہ دے۔ دعا پریشانی سے بولی۔ ہاں تو بدل دیں، ان کی مرضی ہے، اور سمت کچھ کر کے تو دیکھیں، اس کو میں دیکھ لوں گی۔ اپنے فون میں گم وہ لاپرواہی سے بولی۔ اس کے والد یہاں کے ASP ہیں۔ اب کی ہبا بولی۔ تو اس نے قدم روکتے ہبا کو تیکھی نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ زہرا تم جانتی ہو وہ کیا کر سکتا ہے، پلیز اس سے دور رہو۔ دعا نے اس کو سمجھانا چاہا۔ ASP اس کا باپ ہے، وہ خود نہیں، اور یہ یونیورسٹی ہے، یہاں سب برابر ہیں۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے فون پہ انگلیاں مارنے لگی۔ پر تم بات، ہبا کچھ بولتی کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ تم دونوں ہاسٹل جاؤ، مجھے کام ہے، 4 بجے تک آ جاؤں گی۔ سنجیدگی سے کہتے اس نے اپنے قدم میڈیا ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھائے۔ پیچھے ان دونوں نے ایک نظر اس کو دور جاتے دیکھا اور گہری سانس لیتی ہاسٹل کی طرف بڑھ گئی۔ تو ڈیئر لسنرز اینڈ ریڈرز، کیسی لگے آپ کو ناول کی پہلی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا تبصرہ ضرور دیجیے گا۔ کیا لگتا ہے آپ کو آفاف اس رشتے کا کیا جواب دے گی؟ کیا اس کی رضامندی بھی شامل ہوگی اس رشتے میں؟ اچھا سا رسپانس دیں تاکہ اگلی قسط جلد اپلوڈ کی جا سکے۔ خوش رکھیں اور خوش رہیں، اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔